بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1683 ہے اور آج سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 32 اور 33، 32 and 33۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال الذین، وہ لوگ کہیں گے جو استکبروا، تکبر کرتے تھے، للذین، ان لوگوں سے جو استضعفوا، کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن، کیا ہم نے، صددناکم، روک دیا تھا تمہیں، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس آ گئے تھے، بل کنتم، بلکہ تم تو تھے ہی، مجرمین، مجرم۔ وقال الذین، اور وہ لوگ کہیں گے جو استضعفوا، کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین، ان سے جو استکبروا، بڑے بنتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر، کہ ہم کفر کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ونجعل، اور ہم ٹھہرائیں، لہو، اندادا، اس کے لیے شریک، وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، الندامت، ندامت کو، لما رأوا، جب وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب، وجعلنا، اور ہم ڈال دیں گے، الاغلال، طوق، فی اعناق الذین، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، هل یجزون، وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے، الا ما، مگر اسی کا جو کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے، جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گنہگار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، جب تم ہم سے کہتے تھے کہ اللہ کا کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا۔ دوسری بات، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ تیسری بات، اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ چوتھی بات، جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے۔ پانچویں بات، نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا۔
چھٹویں بات، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں۔ پانچویں بات، نہیں، یہ تمہاری رات دن کی بکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا۔ چھٹویں بات، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں۔ ساتویں بات، یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے۔ آٹھویں بات، جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ نویں بات، ان کو کسی اور بات کا نہیں بلکہ انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ قیامت کے دن کمزور قسم کے لوگ اپنے سرداروں پر الزام تراشی کریں گے۔ اس آیت میں ان سرداروں کا وہ جواب نقل کیا جا رہا ہے جو وہ کمزور اور اتباع کرنے والے لوگوں کو دیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا جبکہ وہ تمہارے سامنے موجود تھی۔ اگر تم چاہتے تو اسے قبول کر سکتے تھے اور اپنی عقل اور سمجھ کا استعمال کر سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تو اصل مجرم تم ہی لوگ ہو، ہمیں کیوں اس کا موجب قرار دے رہے ہو؟ ان کا یہ جواب سن کر پھر سے وہ کمزور اور اتباع کرنے والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارا جرم نہیں بلکہ تم نے رات دن ہمیں بھٹکانے میں لگا دیے اور برابر کوشش کرتے رہے کہ ہم اس دین کی اتباع نہ کریں، اور تم دن رات اسی بکاری میں لگے رہتے تھے اور تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں۔ ہم تمہیں اپنا بڑا مقتدا اور رہبر سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ہم تمہاری باتیں مانا کرتے تھے۔ تمہاری انہی باتوں کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اس مجرمانہ حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب اس عذاب کو دیکھیں گے جو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جب یہ لوگ ہماری اطاعت قبول نہ کرنے کی بنا پر قیامت کے دن اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم دنیا میں ان سرداروں کی بات نہ مان کر اللہ کی اطاعت قبول کر لیے ہوتے، مگر اب ان کے پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ انہیں تو ان کے اعمال کی سزا مل کر ہی رہے گی، اور وہ یہ سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں توق یعنی بیڑیاں ڈالے گا، جس کے وزن اور بوجھ کی وجہ سے یہ لوگ اپنے سروں کو اٹھا تک نہ سکیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم میں کوئی گھر، غار، بیڑی، قید اور زنجیر نہیں ہوگی مگر اس پر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہوگا جسے یہ پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا ہم انہیں یوں ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ سزا انہیں ان کے ان کاموں کے بدلے میں دی جا رہی ہے جو یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہی کا کیا کرایا ہے جو انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 46۔ تقریباً تمام ہی قوموں کے سرداروں نے کمزور لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنی چودراہٹ کی طاقت سے ان کمزوروں پر دباؤ ڈالا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 میں کہا گیا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غریب اور کمزور طبقہ حق بات کو پہلے قبول کرتا ہے اور مالداری کی انا آدمی کو حق بات کے ماننے سے عموماً روکتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے
جو اپنی برتری کے احساس میں ڈوب کر زندگی بسر کر رہا ہے، جسے برہمن کہتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ جن کو ان چودھری قسم کے لوگوں نے اچھوت بنا کر ان میں احساس کمتری پیدا کی ہے۔ اگر مسلمان حق بات کو لے کر ان کمزور طبقات کے پاس جائیں گے اور ان کی زبانوں میں، علاقائی زبانوں میں انہیں دین کی خاموش انداز میں دین کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ یہ مہم نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم سب دین کی دعوت کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ہم سب پر یہ بوجھ رکھا گیا ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائیں جن لوگوں کی دعوت کا قبول کرنا زیادہ ممکن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔